اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، یہ حسن اتفاق تھا کہ یہ مہینہ جب شروع ہوا تو چونکہ اس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ تعلق ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے، تو یہ اتفاق ہے اور حسن اتفاق ہے کہ مہینہ جب شروع ہوا تو وہ آیتیں ہمارے درس کا حصہ بنی جن کا تعلق حضرت ابراہیم کی سیرت اور ان کی خدمات، مثلاً تعمیر کعبہ اور ان کی قربانیاں، اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو جنگلی علاقے میں چھوڑ دینا اللہ کی رضا کے لیے، ان ساری چیزوں کا بیان شروع ہوا۔ اور آج یہ آخری جمعہ ہے اس مہینے کا، تو وہ آیتیں آج الحمدللہ مکمل ہو رہی ہیں جس میں حضرت ابراہیم کا بیان تھا، یعنی آج کا درس بھی انہی سے متعلق ہے۔ تو اس کو حسن اتفاق کہتے ہیں کہ جس ہستی سے مہینے کا تعلق تھا، بغیر کسی تیاری کے درس میں وہی آیتیں بھی آ گئیں جن کا تعلق خاص کر انہی سے تھا۔ آج یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے عبداللہ ابن سلام، یہودی مذہب کے بہت بڑے جانکار اور بہت بڑے عالم تھے، مگر ان کی قسمت نے ساتھ دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مدینہ شریف آئے تو انہوں نے اسلام بھی قبول کر لیا اور اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ ابن سلام تو جب خود مسلمان ہو گئے تو انہوں نے اپنے 2 بھتیجوں کو بھی اسلام کی دعوت دی اور کہا، سنو، جو حضور دین لے کے آئے ہیں یہ دین ابراہیم ہے، یعنی ان کا دین بھی دین ابراہیم سے بالکل میل کھاتا ہے، تو ایسا کرو کہ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اسی دین میں کامیابی ہے۔ تو ان کے ایک بھتیجے نے ان کی دعوت قبول کیا اور ایک نے منہ موڑ لیا۔ اس موقع پر یہ آیت اتری جس نے منہ موڑا تھا اس کا رد ہوا، اور ساتھ ہی میں ان تمام لوگوں کا بھی رد ہوا جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کے دین سے کون منہ موڑے گا؟ اب یہاں سوال یہ ہے کہ حضور تو اپنا دین لے کے آئے تھے، دین اسلام، اور دین اسلام ہی کی دعوت بھی عبداللہ ابن سلام نے دیا تھا، تو یہاں ابراہیم کا دین کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام دین اور ابراہیمی دین یہ قوانین میں، ضابطوں میں، اصول میں
بالکل 90% بہت ساری چیزوں میں یہ ملتے ہیں دونوں دین۔ اس وجہ سے دین اسلام کو دین ابراہیمی بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے قوانین اور اس کے قوانین بہت زیادہ میل کھاتے ہیں۔ تو کہا گیا ہے دین ابراہیم، مراد ہے دین اسلام۔ اللہ فرماتا ہے کون ہے جو ابراہیم کے دین سے منہ موڑے؟ الا من سفیہ نفسہ، مگر جو انتہائی احمق ہوگا، یعنی جس کے پاس عقل کی کوئی روشنی نہیں ہوگی اور جس کا دل اندھا ہوگا اور جس کی نظر میں بصارت کچھ بھی نہیں ہوگی، وہی اس پیارے دین سے منہ موڑے گا، کیونکہ ان کے دین کی اچھائیاں، کمالات، خوبیاں ایسے ہی ہیں جیسے کہ سورج روشن ہے، آسمان اوپر ہے، زمین نیچے ہے، جیسے یہ چیزیں بالکل واضح ہیں، ایسے ہی دین اسلام بالکل اس کا کمال واضح ہے۔ پھر بھی اگر کوئی منہ موڑتا ہے اس کا مطلب وہ انتہائی بیوقوف ہے۔ پھر آگے فرمایا جا رہا وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اللہ فرماتا ہے میں نے دنیا کے اندر ابراہیم کو چن لیا۔ اب ہمیں اس آیت کا مطلب بھی سمجھنا چاہیے کہ ابراہیم کو اللہ فرما رہا میں نے دنیا میں انہیں چن لیا، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان تمام پیغمبروں کو بھی چن لیا جن کو نبوت عطا فرمائی، یعنی تمام مخلوقات میں 1,24,000 یا 2,24,000 کم و بیش جن ہستیوں کو نبوت ملی اور پیغمبری ملی، ان تمام کو اللہ نے چن لیا۔ لیکن یہاں پر خاص طور پہ کہا جا رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو دنیا میں چن لیا، اور پھر کہا جا رہا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ چنے ہوئے بندوں میں ہوں گے۔ تو پھر کیا خصوصیت ہے حضرت ابراہیم کی کہ ان کو چنا ہوا بندہ کہہ رہا اللہ؟ اور پھر ہمارے حضور کا تو نام ہی مصطفیٰ ہے، اور مصطفیٰ کا مطلب چنا ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کسی اور نبی کو مصطفیٰ کہنا ناجائز ہے۔ چنا ہوا یعنی مطلق چنا ہوا، کوئی اور پیغمبر نہیں ہے سوائے حضور کے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا، ان دونوں باتوں میں تطبیق یہ ہوگی کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ ساری مخلوق میں اللہ نے ان تمام ہستیوں کو چن لیا جن کو اللہ نے نبوت دیا، پھر یہاں کہا جا رہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو چن لیا، اور اجماع اس پر ہے سارے علماء کے کہ تمام انبیاء میں اللہ نے حضور کو چن لیا۔ تو اب اس کی صورت یہ ہے کہ کل کائنات میں، جناتوں میں، انسانوں میں، کل کائنات میں سارے نبیوں کو چنا، پھر ان سارے نبیوں میں حضرت ابراہیم کو چنا، اور ابراہیم سے بھی زیادہ حضور کو چنا۔ حضور کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ چنا، اسی لیے ان کا لقب ہی مصطفیٰ ہوا، جس کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا۔ لیکن ان کے بعد یعنی حضور کے بعد کچھ ایسی خوبیاں اور کمالات ہیں جو کسی اور نبی کو نہیں، حضرت ابراہیم ہی کو حاصل ہیں۔ مثلا خلیل ہونا، خلیل کا مطلب اللہ کا دوست، یہ وہ اعزاز ہے اور یہ وہ تکریم ہے، وہ عزت ہے جو کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اللہ نے ان کو خلیل کہا۔ اسی طریقے سے قیامت کے دن جب سارے لوگ وہاں پہنچیں گے تو سب بغیر بال کے، یعنی ابھی چہرے پہ بال نہیں ہوں گے، مگر وہاں بھی حضرت ابراہیم کی شان اللہ تعالیٰ ان نبیوں میں الگ کرے گا کہ ان کے چہرے مبارک پر داڑھی ہوگی۔ تو وہ خصوصیات ہیں حضور کے بعد ان کو، تو اس لیے اللہ فرماتا میں نے ان کو دنیا اور آخرت میں چن لیا۔ اذ قال له ربه اسلم،
قال اسلمت لرب العالمین۔ جب اللہ نے ابراہیم سے کہا اسلم، یعنی بات مان، سر جھکا، میری رضا کے لیے اپنی اولاد، اپنی جان، اپنا وطن سب قربان کر، اسلم، سر جھکا دے، اطاعت شعاری کر لے۔ تو جواب میں انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے لیے میں نے سر جھکا دیا۔ کیا مطلب؟ کہ سارے نبی اطاعت شعار ہیں، اور اللہ کے ہر حکم پر ہر نبی نے بغیر کسی پس و پیش کے سر جھکا دیا، ہر نبی نے۔ مگر جیسا امتحان اللہ نے ابراہیم کا لیا، ایسے سخت امتحانات کسی نبی سے اس قسم کے امتحانات مطلوب ہی نہ ہوئی۔ 86 برس کی عمر میں اکلوتے بیٹے کی قربانی، یہ تو تمام قربانیوں پر بھاری ہے، مگر حضرت ابراہیم اس میں بھی کھرے اترے۔ چند مہینوں کے بھی وہ بچے ہیں، دودھ پیتے ہیں، مگر ایسے علاقے میں کہ جہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں ہے، وہاں پر اپنا شیرخوار بچہ اور اپنی بیوی کو چھوڑ دینا، سپرد الہی کر دینا، یہ ہر ایک کے پاس ایسا گردہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم کی یہ شان ہے کہ چھوڑ کر چلے آئے اور رخ موڑ کر آپ نے دیکھا نہیں، اللہ کی رضا کے لیے صرف۔ اور اس سے بھی اہم نفسیاتی طور پہ سوچیں، عقلی طور پہ سوچیں کہ کئی مہینوں تک پورے علاقے کے لوگوں نے اس بڑے احاطہ میں کہ کئی میل تک جس کی دیواریں ہوں اور کافی اونچی جس کی دیوار ہو، اس میں آگ جل رہی ہو، اور آگ اتنی اونچائی پہ پہنچ رہی ہو کہ بالکل آسمان چھو رہی ہو، ایسی جلتی ہوئی آگ میں چھوڑ دینا، اور پھر بھی اس حالت میں کوئی مدد کے لیے خود آ جائے کہ ابراہیم بتاؤ مدد کر دوں، پھر بھی منع کر دینا کہ نہیں، میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کا ذکر اللہ کر رہا ہے کہ میں نے ان کو کیوں چن لیا، اس لیے کہ ان کے اندر یہ چیز تھی کہ اطاعت شعاری میں، میری بات ماننے میں، میری مرضی پر راضی رہنے میں انہوں نے کمال کر دیا، اس لیے میں نے ان کو چن لیا، ابراہیم کو۔ اب آگے فرمایا جا رہا ہے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ خود تو پوری زندگی قربانیوں سے گزرتے رہے اور ہر قسم کے بڑے سے بڑے امتحان میں آپ کھرے اترے، مگر جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا۔ آپ کے کتنے بیٹے تھے؟ مشہور تو دو ہی کا نام زیادہ آتا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ آپ کی پہلی شادی حضرت سارہ سے ہوئی، جن کے پیٹ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے جو سب سے بڑے بیٹے کہلائے۔ پھر حضرت سارہ حضرت ہاجرہ کے بطن سے، حضرت ہاجرہ سے یہ دوسری شادی ہوئی۔ حضرت سارہ کے پیٹ سے ابھی تک کوئی بچے نہ تھے، تو خود ان کی بھی مرضی تھی کہ ہاجرہ سے آپ نکاح کر لیں، تو حضرت ہاجرہ سے نکاح ہوا، جس کے نتیجے میں حضرت اسماعیل کی ولادت ہوئی۔ پھر جب ان کی ولادت ہوئی اور وہاں چھوڑ دیا گیا مکہ کے ایریے میں، اور پھر ان کی قربانی کا واقعہ پیش آیا، اس کے بعد حضرت سارہ کے بھی بطن سے ایک بچہ ہوا جس کو حضرت اسحاق کہتے ہیں۔ تو ان دونوں کو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، یعنی یہ دونوں بیٹے خود نبی ہوئے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ لیکن آپ کے 6 بیٹے اور تھے دوسری بیوی سے، یعنی تیسری سے، حضرت سارہ سے حضرت اسحاق، حضرت ہاجرہ سے حضرت اسماعیل، اور ایک اہلیہ اور تھیں ان کا نام قنطورہ تھا، ان سے 6 بیٹے اور ہوئے۔
مگر وہ 6 بیٹے نبوت سے سرفراز نہیں ہوئے، البتہ چونکہ نبی کی اولاد تھے اس لیے وہ ولی، صاحب ولایت، صاحب تقوی ضرور تھے وہ لوگ۔ تو ان 8 بیٹوں کو آپ نے اپنی موت کے وقت بلایا اور اس کے بعد ان کو وصیت کیا۔ کس چیز کی وصیت کیا؟ کہ سنو، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے یہ دین پسند کیا ہے جو دین میں لے کے آیا ہوں، تو ایسا کرنا کہ اسی دین پر مضبوطی سے قائم رہنا اور کبھی بھی اس دین کا دامن نہ چھوڑنا، حتیٰ کہ تمہاری جب روح نکل رہی ہو تو تم اسی دین میں ہو۔ یہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کیا۔ اس سے علماء یہ فرماتے ہیں کہ سبق یہ ملتا ہے کہ سب سے زیادہ تقوی میں، عمل میں نیکوں کی اولاد کو آگے رہنا چاہیے۔ انبیاء نے اپنی اولاد کو خاص طور پہ جمع کر کے ایمان کی استقامت کے لیے تاکید کیا کہ تم ضرور قائم رہنا ایمان پر، جبکہ ان کی وصیت ساری امت کو تھی، مگر وقت مرگ آپ نے اپنے ہی بیٹوں کو بلایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ خصوصی طور پر انہی کو تاکید کیا۔ تو اس طرح ہر نیک آدمی کو، مثلا آج کے دور میں علماء کی اولاد، سادات کرام کی اولاد، تو جو جس طرح قوم میں معزز ہوں تو معززین کی اولاد کو اعمال کی دنیا میں غیروں سے آگے رہنا چاہیے، اور انہیں بھی کوشش کرنا چاہیے کہ ہماری اولادیں بنسبت غیر کے زیادہ عمل میں ہوں، کیونکہ غیروں کے لیے یہی نمونہ بنیں گے۔ تو حضرت ابراہیم نے اپنی ہی اولاد کو اس لیے بھی تاکید کیا تھا کہ تمہیں دیکھ کر میری ساری امت تقوی اختیار کرے گی، تو تم ضرور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ کیا مطلب نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر؟ تو کسی کے بس میں ہے؟ موت کا تو کوئی وقت نہیں ہے، تو مسلمان ہو کر ہم کیسے مریں؟ اگر ہمارا وقت فکس ہو کہ فلاں تاریخ میں فلاں وقت میں میری موت ہوگی، تو میں باقاعدہ باوضو ہو کر کے اس وقت میں تیار رہوں کہ اپنا ایمان تازہ کر لوں اور تیاری کروں کہ مرنا ہے۔ لیکن جب موت کا وقت کسی کو پتہ نہیں، اور یہاں قرآن میں کہا جا رہا ہے کہ مت مرو مگر مسلمان ہو کر، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں ایمان تم سے جدا نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور اس وقت میں تم مسلمان نہ ہو۔ تو یہ صرف انہی کو نہیں ہے، یہ ہم لوگوں کو بھی ہے، اور چوتھے پارے میں ہم لوگوں کو بھی کہا گیا ہے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یہی جملہ آیا ہوا ہے چوتھے پارے میں اہل اسلام کے لیے بھی، کہ نہ مرو مگر مسلمان ہو کر۔ ایک زانی جب زنا کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کا ایمان چھین لیا جاتا ہے۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ خاص کر زنا ہی کی حالت میں وہ چیز ہوتی ہے، یعنی جو ایسے ملعون کام ہوتے ہیں، جو ایسے بڑے بڑے گناہ کبیرہ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے یہ کندھے کے فرشتے بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ لیں، آپ شراب پی رہے ہیں، آپ رشوت لے رہے ہیں یا رشوت دے رہے ہیں، اس قسم کے جو بڑے گناہ ہوتے ہیں اس وقت آپ کا ایمان آپ سے دور رہتا ہے۔ اب اگر کہیں اسی وقت میں آپ کی موت ہو گئی تو کیا حشر ہوگا؟ تو اس لیے یہ ہمیں سخت ڈرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے کبیرہ گناہ کسی حال میں نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی لمحے میں میری موت نہ ہو جائے تو ہم بے ایمان دنیا سے چلے جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض بزرگان دین جیسے ان کا وضو ٹوٹتا
جیسے ہی وضو ٹوٹتا تو یہ نہیں کہ وہ جائیں اور وضو کریں، اس کی بھی وہ مہلت نہیں دیتے تھے، اس کی بھی مہلت۔ یہ سیدنا بایزید بسطامی کے بارے میں ہے کہ حضرت بایزید بسطامی کا وضو جیسے ٹوٹتا تو حضرت فوراً تیمم کر لیتے، پھر جا کر کے وضو کرتے کہ کہیں اسی حال میں میری موت نہ ہو جائے، تو میں بغیر طہارت کے اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، میری روح نکلے۔ یہ ان کا تقویٰ تھا کہ 2 منٹ کے لیے بھی وہ اپنے آپ کو اس طرح نہیں رکھتے، تیمم کر لیتے پھر جا کے وضو کرتے۔ تو یہ اہتمام تھا اس ایمان کے لیے کہ یہی ایک دولت ہے جو ہمیں وہاں لے کے جانا ہے، اور یہی دولت ہمیں موت سے پہلے اپنی اولاد کو دے کے جانا ہے۔ تو ہمیں اور آپ کے لیے بھی ہدایت ہے کہ ہم بہت زیادہ زور دیں ایمان پر، اپنے بچوں کو، اپنے اہل کو، قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو، کہ ایمان داغدار نہیں ہونا چاہیے، ایمان میں کہیں سے لوچ، کجی، کمزوری نہیں آنی چاہیے، کیونکہ یہی دولت تمہاری سب سے بڑی دولت ہے۔ اسی لیے قرآن میں فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، اپنے کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ۔ یعنی اپنے کو سدھارنے کے بعد ہمارا دوسرا نمبر جو ہوتا ہے وہ اہل کی طرف جاتا ہے، بچوں کی طرف، اولاد کی طرف۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالی ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر اور اپنی اولاد، اپنے ماں باپ اور خاندان والوں کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ میرے مولا کریم اس درس کو قبول فرما لے، میرے مولا جتنے لوگ شریک درس ہیں ان کی حاضری قبول فرما لے۔ رب قدیر اس درس کے فیضان سے ہم سب کے قلوب کو مالا مال فرما دے۔ میرے مولا کریم تیرا قرآن سچ ہے، برحق ہے، نور ہے، یہ تیرا کلام ہے مولا، اپنے کلام کی برکت سے ہماری تمام پریشانیوں کا خاتمہ فرما دے۔ یا اللہ کریم ہمارے ایمان میں مضبوطی عطا فرما، ہمارے بچوں کو بھی مولا ایمان کی خوب بڑی دولت سے مالا مال فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا